بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ سامعین کرام، ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو مجھ تک پہنچی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مفتی خود کو کہنے والا شخص، میرا اشارہ کامران شہزاد کی جانب ہے، وہ محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری کی شان میں توہین، اہانت اور گستاخی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مفتی کس طرح کا مفتی ہے، اس کا جب پتہ چلایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو مفتی اکمل صاحب نے اکیڈمی بنائی تھی آن لائن، شاید اس اکیڈمی سے فیض یاب یہ مفتی ہے۔ یہاں یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کو ایک لائے عمل بنانا چاہیے کہ اس طرح کی آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس سے بعض چیزیں غلط طالب علم سمجھ جاتا ہے، بعض چیزیں نہیں سمجھ پاتا، تو اس پر بین لگانا چاہیے۔ اگرچہ ایک جانب محترم مبشر صاحب وہ بھی سرب و نو آن لائن سکھاتے رہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتی علی نواز صاحب بھی آن لائن عالم کورس کروا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو عالم بنانا، علم پھیلانا، یہ ایک بہت اچھی بات، لیکن طالب علم کی مکمل توجہ ہے نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ نہیں چل پاتا۔ تو جب مدرسے میں کوئی جائے گا تو ہی اسے پتہ چلے گا کہ قانون کیا ہے، فن کیا ہے، علم کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ وہاں ایک مستند استاد سے سیکھے گا۔ اگرچہ مفتی اکمل صاحب مستند ہیں، کچھ ان سے ہوتی رہی ماضی میں بھی غلطیاں، اس پر وہ رجوع بھی کرتے رہے، سامنے آتا رہا رجوع بھی۔ اسی طرح محترم مبشر شاہ صاحب وہ بھی مستند مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی علی نواز صاحب بھی مستند مفتیان کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ دیگر کئی لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اپنے طلباء پر مکمل توجہ رکھیں، ان کو جب فن سکھائیں، علوم سکھائیں تو مکمل بار بار ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو پتہ چلا اس بات کا، جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بات کس طرح سے، بار بار سوال کریں تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ نے جو اپنے طالب علم تک پہنچایا ہے وہ اسی طریقے سے پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اور روک لگانے کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا کہ ہر بندہ ہی، ہر دوسرا مفتی ہی اپنی اکیڈمی آن لائن بنا کے بیٹھ گیا ہے، اب وہاں سے ایک اچھی بات ہے، علم پھیل رہا ہے۔ دوسری بری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں، یہ جو کامران شہزاد ہے یہ آج کل ویسے بھی انجینئر کا فالوور بنا ہوا تھا، جہلم کا جو پلمبر ہے یہ اس کا فالوور بنا ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں وہی میرا خیال ہے کہ گند آ گیا۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، کئی بار یہ بات کہی ہے کہ گستاخی کوئی بھی کرے گا، ہم گستاخوں کی پشت پناہی کرنے والے نہیں ہیں، ہم گستاخوں کو چوک کے چنانچے کے ذریعے بچانے والے نہیں ہیں۔ مفتی کامران نے ایک مستند امام کے خلاف زبان درازی کی ہے، اور اس کی حرکات آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر۔ اچھا، اب یہ اگلی حدیث ہے، اس میں فقہ کے کئی مسئلے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلو، بڑی قیمتی حدیث ہے کہ 2 حدیثیں ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ، اچھا سوری، یہ پچھلی حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کا ہیڈنگ آف دا چیپٹر امام بخاری نے کیا لکھا ہے؟ تو بات کہاں تھی؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، تو حدیث ایسی لے کر آ گئے کہ بس وہ روح میں جان آ گئی ہے، ایسی پیاری ہے۔ امام بخاری ایسے ہی ہے، تھوڑے مست بندہ ہے، یہ کبھی کوئی چیپٹر الگ لکھ دے گا، نیچے حدیث الگ لے آئے گا۔ تو میں نے اکثر شارحین حدیث کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یار امام بخاری پتہ نہیں کبھی کبھی باب کچھ لکھتا ہے، نیچے کچھ لے آتا ہے، وہ کبھی کبھی باب کا نام ہی نہیں لکھتا امام بخاری، باب آگے ہیڈنگ نہیں دی، آگے چل گئے۔ یہ بھی آئیں گے آگے، جیسے یہ حدیث ہے نا، آپ نے اگر کھولی ہو تو یہ ابھی ہیڈنگ آف دا حدیث آئے گی، باب السترہ بمکہ، مکہ کے اندر سترہ کرنا۔ اس کے اگلے صفحے پہ دیکھو حدیث آ رہی ہے صرف باب، نام نہیں لکھا باب کا، چھوڑ کے حدیث لکھ دی۔ کبھی باب کچھ لکھیں گے، حدیث کچھ لے کے آ جائیں گے۔ تو اکثر لوگ کہتے تھے یار تھوڑا لگتا ہے کھسکا ہوا ہے، خدا کی قسم کھسکا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یوں یوں کر کے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج ہمارے عرف میں جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عقل سے آری ہے تو اس کے لیے یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا، تو کیا معاذ اللہ یہ امام بخاری کو اس طرح کا کہہ رہے ہیں اور اس بخاری شریف پر تہمت باندھ رہے ہیں جو قرآن کریم کے بعد سب سے مستند کتاب ہے؟ کیا ان کے دماغوں میں بھر چکا ہے، کیا ان کے ذہنوں میں بھر چکا ہے وہ بھوسا جس کی وجہ سے انہیں کسی کی بھی عزت کا پتہ نہیں چلتا، کسی کے بھی احترام کا لحاظ نہیں ہے؟ وہ مرزا پلمبر ماں سے شروع ہوتا ہے، آگے وہ اوپر انبیاء تک چلا جاتا ہے، ماں تے شائی کوئی نہیں، نبی تے شائی کوئی نہیں۔ یہ شائی کوئی نہیں مطلب چیز کی اہمیت ہے، اس شخصیت کی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، یہ پنجابی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ شائی کوئی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کی اہمیت ہے، اس بندے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین اور اہانت ہے، کتنی بڑی جرت ہے یہ اس کو لوگوں نے مذاق بھی بنایا ہوا ہے، اس پر میمز بھی بنتی ہیں۔ وہ جب ماں کے متعلق اس نے زبان درازی کی، پھر اس نے انبیاء کے متعلق کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ کیا آپ نے تھیوری بنا رکھی ہے طاقت کی؟ کیا معیار ہے طاقت کا آپ کے ذہن میں؟ یہی کہ جو بندہ پیشاب روک لے وہ معاذ اللہ تو واستغفار اللہ بن جائے گا؟ یہ کہاں سے لائے ہو آپ نیا فارمولا؟ ابھی کچھ دن پہلے انجینئر کا ایک اور بیان سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جی میری بھینس بیمار ہے، پھر وہ تیل لے گیا، پھر وہ ٹوکرا مٹھائی کا لے آیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، ہماری کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم تیل نہ دیں تو بھینس ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ وہ کتاب سامنے لے آؤ۔ ہم دم نہ کریں تو مریض کو شفا نہیں ہو سکتی، وہ کتاب سامنے لے آؤ۔ یعنی کیا نظریہ لوگوں کا بنانا چاہ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ صرف اپنی دکانداری سجانے کی خاطر، صرف چند کمنٹس اور لائکس کی خاطر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ مفتی کامران شہزاد جو ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ چلا، اس نے بھی اپنی الگ سے اکیڈمی بنا لی ہے، اور سامنے جو ان کے ابھی جو ویڈیو میں آواز آ رہی ہے وہ کسی خاتون کی آواز ہے۔ خاتون سے آپ کیسے مخاطب ہو رہے ہیں؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے مفتی صاحب۔ علم آپ سکھا رہے ہیں خاتون کو سامنے بٹھا کر، کہاں سے آپ نے مفتی کی سند لی ہے بھیا؟ اختلاط تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کیسے ان کو سامنے بٹھا کے ان کو علم حدیث سکھا رہے ہیں؟ اور کس طرح کا علم حدیث سکھا رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ جب یہ تعلیم آپ دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلبہ کو، جب یہ تعلیم دیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ تو پھر نعرے لگاتے پھریں گے کہ ماں تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی نہیں، فلانا تے شاہی کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں سے سوشل میڈیا سے پر بچیں جو صرف فیم کی خاطر، صرف جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی خاطر منظر عام پر آتے ہیں اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے برباد کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔